دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق اللہ العظیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی اور ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو نہیں بھیجا الا اخذنا اہلہا مگر ہم نے ان بستی والوں کو پکڑ لیا بالبأساء والضراء مصیبتوں اور آزمائشوں کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ جھکیں نرم پڑ جائیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم نے بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا حتی عفو یہاں تک کہ وہ بستی والے خوب ترقی کرنے لگے وقالوا اور یہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء کہ یہ مصیبت اور راحت ہمارے آبا و اجداد کو بھی پہنچتی تھی فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بس ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اس حال میں کہ ان کو کچھ بھی اس کا علم نہیں تھا ولو ان اہل القرى اور اگر بستی والے آمنوا واتقوا ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ضرور ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں، ولیکن کذبوا
لیکن انہوں نے انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بستی والے مطمئن ہو گئے اس بات سے أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آئے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى یا بستی والے مأمون ہو گئے مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دوپہر کو آئے اور وہ مصروف ہوں کھیل کود میں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ اور اس کی تدبیر سے مامون اور مطمئن ہو گئے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ کی تدبیر سے مطمئن نہیں ہو سکتے مگر وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ آیتوں میں بلکہ رکوعات میں انبیاء سابقین کے واقعات چل رہے تھے، اور انبیاء کے واقعات ذکر کر کے قرآن کریم کا عام دستور اور معمول ہے کہ وہ نتائج کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی واقعے کا کیا نتیجہ ہے، اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے۔ اجمالی طور پر یعنی خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رکوع میں بیان فرمایا۔ پچھلے 5 انبیاء اور ان 5 کی قوموں کے تذکرے پر آیتیں مشتمل تھیں، اور اب ان 5 انبیاء کے واقعات سنا کر ان سے نتائج کیا نکلے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک معنی میں خلاصہ ہے پچھلے کئی اسباق کا، اور قرآن کریم کا جو عام معمول ہے کہ وہ ہمیں سبق دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے، تذکیر جو قرآن کا سب سے اہم ترین مقصد ہے، اور پچھلی امتوں کے حالات کو سنا کر قرآن موجودہ لوگوں کو کیا نصیحت کرتا ہے، یہی قرآن کا مقصد بھی ہے۔ تو گزشتہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ 5 انبیاء ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے اور ان کے بعد جتنے انبیاء جس بستی میں ہم نے بھیجے ان بستی والوں کے ساتھ ہم نے 2 طرح کے معاملات کیے۔ نبی آتے تھے تو بستی والے انکار کرتے تھے، تو جب بستی والے انکار کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پہلے مصیبت میں مبتلا کر دیتا، آزمائش، بأسا بھوک کی آزمائش، اور ضرا صحت اور بیماری کی آزمائش۔ البأس ایسی تکلیف کو کہتے ہیں کہ آدمی بھوک پیاس سے پریشان ہو جائے، اور ایسی تکلیف کو کہتے ہیں کہ آدمی کی معیشت کمزور ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے مالی اعتبار سے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہم انا نعوذ بک من البؤس والتباؤس، اے اللہ بھوک سے، پریشان ہونے سے ہماری حفاظت فرما، یعنی ایسی بھوک کہ جو مجبوری میں آدمی اختیار کرے۔ ایک تو بھوک اختیاری ہوتی ہے، اپنی مرضی سے آدمی نہ کھائے، جیسے روزہ ہے، بھوک ہے لیکن اس میں اختیار ہے انسان کا، وہ اپنی مرضی سے بھوکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ آپ کا اختیاری تھا، ایسے ہی بھوکے رہنا اگر کسی کی صحت کے لیے کسی معالج نے کہا ہو کہ بھوکا رہو صحت بنے گی، تو یہ بھوک جو ہے یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ آدمی مجبوری میں
بھوکا رہ جائے، اس کی معیشت بیٹھ جائے، مالی دیوالیے کا شکار ہو جائے، بالکل اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، ایسی بھوک کو، ایسی تکلیف کو بأسن کہتے ہیں عربی میں، اور حدیث میں ایسی تکلیف سے پناہ چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ ایسی بھوک انسان کو کبھی کبھی اللہ کا باغی بنا دیتی ہے، اور یہی بھوک اور یہی فقر و فاقہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غربت بہت زیادہ آدمی کو ارتداد کی طرف پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اسی لیے اسلام دولت کو، سرمایے کو چند لوگوں میں محدود کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ دولت کے بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ زکوٰۃ، واجبات یہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ نفلی صدقات کے ذریعے سے غربا مساکین کی اعانت کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ اسلام کا ایک حکم ہے اور اہم ترین حکم ہے۔ تو جس بستی میں انبیاء کو بھیجا جاتا، ان بستی والوں کے ساتھ معاملے دو طرح کے ہوتے۔ ایک معاملہ ہوتا ابتداءً آزمائش کا، اور وہ آزمائش بھوک والی ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ جسمانی بیماریوں کا شکار کر دیا جاتا، والضراء، جسمانی بیماری۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو صبر کے مراحل سے گزارا گیا، وہاں انہوں نے ایک دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ضرن کہتے ہیں بیماری کو۔ تو یہاں بستی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پہلا امتحان بھوک اور بیماری کے ساتھ ہوتا ہے۔ لعلہم یضرعون، وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کا انکار کرنا عام طور پر انسان کے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے کہ میں تمہیں کیوں مانوں۔ یہی انسان کی ہدایت کے درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ مزاج اور یہ سوچ کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں، میں بڑا آدمی ہوں، عقل مند ہوں، مجھے خود سمجھ میں آتی ہے چیزیں، میں آپ کے پیچھے کیوں آؤں۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ آدمی کے لیے بہت سے خیر کی چیزوں کی رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں اور نبی کی دعوت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس چھوٹے بننے کے نتیجے میں ان کو عزتوں اور سرخروئی سے نوازتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ مکے میں کتنے لوگ تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، مالدار تھے، قبیلوں کے سردار تھے، لیکن جنہوں نے دعوت قبول کی اللہ کے نبی کی، ان کو دنیا عزت احترام کے تاج پہناتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو لقب ملا ہے، اور محبت سے مسلمانوں کے دل ان سب کی محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، تکبر کیا، عناد کیا اور ان ایمان والوں کا مذاق اڑایا، ان کو دنیا پوچھ کر نہیں دیکھتی، اگر نام بھی لیا جائے تو لعنت، ملامت کے ساتھ، مذمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جیسے ابو جہل جب لفظ بولا جاتا ہے تو ساتھ ہی لفظ آتا ہے لعنت اللہ علیہ، ابو جہل لعنت اللہ علیہ، ابو لہب لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برسے۔ تو یہ طریقہ ہے پہچاننے کا کہ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے سے آدمی ابتداءً اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، پھر نبی کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ موت کے بعد بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ تاریخ اسلام میں بھی ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو جھک جائے اور چھوٹا بن جائے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو متواضع بنا کر چھوٹا کر دیتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تواضع پر اور اپنے کو چھوٹا سمجھنے پر اتنی اہمیت دی ہے کہ حضرت کے دربار میں اور ان کی مجلس میں
اگر کوئی مرید اپنے مزاج اور اپنے خاندان کی وجہ سے تھوڑا سا دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو عزت دار سمجھتا تو حضرت اس کو اپنی خانقاہ سے نکال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری جگہ درباروں میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو یہ بأسن اور ذرہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے، ان کو اپنے مزاج کو بدلنے کا موقع دیا جاتا۔ اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب دوسرا امتحان، یہ ایک وقت گزرتا تھا تنگی کے ساتھ، اب دوسرا وقت آتا ہے کون سا؟ راحت والا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم ان کی اس تنگی والی حالت کو اچھی اور راحت والی حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں سیئہ کا لفظ تنگی والی حالت کو، غربت والی حالت کو بتانے کے لیے ہے، اور حسنہ کا لفظ اچھی حالت کو یعنی اللہ بتاتے ہیں کہ پہلے ان پر امتحان آیا غربت کا، فقر و فاقے کا، اب دوسرا امتحان ان پر آ رہا ہے راحت کا، مال کی فراوانی کا۔ دوسرا امتحان جب آتا ہے تو یہ امتحان ان کو بجائے اللہ کے قریب کرنے کے، اس لیے کہ مصیبت کے بعد جب نعمت آتی ہے تو آدمی کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ بھائی اس مصیبت سے مجھے نکالا ہے تو اللہ نے نکالا ہے، لہٰذا میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ لیکن ان کے ساتھ معاملہ الٹ گیا، جب ان کو اللہ نے تبدیل کی حالت تو کہنے لگے اچھا ثم حتی عفو ایک لفظ آیا ہے، یہاں تک کہ وہ خوشحالی میں آگے بڑھ گئے، خوب ترقی کی، مال بڑھ گیا، عزتیں بڑھ گئی، رشتہ دار بڑھ گئے، دوست احباب بڑھ گئے، دنیا کی نعمتیں خوب ملی۔ عفو، جب دنیاوی نعمتوں میں اضافہ ہوا تو اب ان لوگوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پہلے مصیبت میں رکھا تھا پھر اللہ نے ہم کو راحت دی، یہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ راحتوں کا، مصیبتوں کا آنا یہ اعمال کے ساتھ جڑا ہوا تھوڑا ہی ہے، یہ تو دنیا کا ضابطہ ہے کہ آج مصیبت ہے تو کل پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آج جو خوشحال ہیں وہ کل پریشان ہوتے ہیں۔ یہ مصیبتیں تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آئی تھیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے کہ اس طرح کی تکلیفیں اور آزمائشیں تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آئیں۔ یہ جو تکبر والا جملہ تھا، اللہ کو بھول جانے والا، اعراض کرنے والا کہ بھئی یہ مصیبتیں تھوڑا ہی ہمارے اعمال اور کفر کی وجہ سے ہیں، یہ تو ایک ضابطۂ حیات ہے۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ جب اس درجے پر ان کی دشمنی اور ان کا کفر بڑھا تو فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اندازہ تک نہیں تھا کہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اندازہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، نبی آئے تھے نا، نبی نے بتلا دیا تھا کہ عذاب آئے گا اگر انکار کرو گے، مگر اس کو حضرت تھانوی نے بہت اچھے سمجھایا، کہتے ہیں کہ نبی نے سمجھا تو دیا تھا لیکن انہوں نے کہاں نبی کی بات کو مانا تھا، انہوں نے نبی کی بات کا انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے خود نبی کی بات کا انکار کر دیا تو قرآن کا یہ کہنا کہ وہ نہیں جانتے تھے یہ بالکل برحق ہے۔ ہاں اگر نبی کی بات کو وہ تسلیم کر لیتے اور عذاب کے آنے کا یقین کر لیتے اور پھر قرآن یہ کہتا کہ دیکھو عذاب آیا اور ان کو نہیں معلوم تھا تو یہ بات تو غلط ہوتی، لیکن انہوں نے تو تسلیم ہی نہیں کیا، اور جو انکار کرنے والا ہے وہ گویا کہ اطمینان کا شکار ہے کہ بھئی اب عذاب تو نہیں آئے گا، اچانک عذاب آیا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عذاب آئے گا۔ اللہ اس پوری صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ اب ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو خود قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے کفار اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی سبق دے رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، دیکھو حالات کا آنا یہ ضابطۂ حیات تو ہے لیکن اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے وہ پہچانو، اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ وجوہات کا علم ہونا ضروری ہے،
حالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اس کا علم ہونا آدمی کو ضروری ہے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی اس کو یعنی کوشش وہ نہیں کرے گا اور فکر پیدا نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا، اور اللہ نے جیسے ڈر کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے ڈر کر انہوں نے زندگی گزاری، تو ہم نے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ کب ہوا؟ انہی انبیاء کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ ہلاک ہوئے، اور جو انہوں نے انکار نہیں کیا وہ کیا بن گئے؟ وہ دوبارہ سے نبی کے ساتھ اس دنیا کے اندر عزت و سرخروئی کی زندگی جینے لگے۔ تو زندگیوں میں برکت ہوئی، اور جو بستی ختم ہو گئی اس بستی کے باغات ان کے حصے میں آئے، ان کی زمینیں ان کے حصے میں آئیں، تو ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کی برکتیں ان کے لیے مقدر فرما دی تھیں۔ یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اب برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکات من السماء والارض۔ ہماری زندگیوں میں بھی کتنی دعائیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ برکت کی دعا مانگو۔ نکاح ہو رہا ہو تو نوشا اور دلہن کو دعا دی جاتی ہے، بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ تم پر اور تمہارے لیے بارک اللہ لک، تمہارے لیے، وعلیک، اور تم پر برکتیں نازل فرما دے۔ اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، وضو بناتے ہوئے جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں برکت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے آدمی، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو رزق آپ نے ہم کو عطا فرمایا اس میں برکت نازل فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو کھلا دے یا کھانے کی دعوت دے تو دعا دے دی جاتی ہے، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت عطا فرما دے، اللہ یبارک علیک، اللہ تعالیٰ آپ پر برکتیں نازل فرمائے۔ تو برکت کی دعا یہ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت کا چونکہ علم نہیں ہے، اس لیے ہم ان دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی تھی، حضرت انس کو، اے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میرے اندر، میری زندگی میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد مجھے عمر ملی بغیر کسی بیماری کے۔ میں نماز کے لیے بھی مسجد میں آتا تھا، 100 سال کی عمر میں بھی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور میری اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ 4-5 پشتوں اور نسلوں تک کو میں نے دیکھا ہے، اور سب کے سب ماشاءاللہ ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے مال اللہ نے اتنا دیا کہ میرے جانور رکھنے کے لیے مدینے میں جگہ نہیں تھی، تو میں نے قریب کا ایک محلہ کرائے پر لے کر اپنا مال اس میں رکھا تھا۔ تو دعا برکت کی بڑی اہم ہے۔ اور برکت کہتے کس کو ہے؟ برکت کے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں لغت میں اٹھا کر تو اس کے معنی آتے ہیں بڑھنا، اضافہ ہونا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو چیز ہے اسی میں اضافہ ہو جائے، اولاد میں اضافہ ہو گیا، مال میں اضافہ ہو گیا، اور تجارتی سرمایوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک تو یہ شکل کہ چیز بڑھ جائے، دوسرا معنوی برکت، یعنی چیز ہے وہی، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس سے اتنا نفع اٹھا لیا کہ جتنا کئی ساری چیزوں سے مل کر بھی آدمی نہیں اٹھا پاتا۔ مفتی شفیع صاحب نے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی، کہتے ہیں کہ گھر میں پنکھا لگایا ہے، اس پنکھے نے اتنا تم کو ہوا پہنچائی، راحت پہنچائی
کہ وہ 10 20 25 سال تک خراب نہیں ہوا، تو حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے پنکھے میں برکت ڈال دی، ورنہ ہر 6 ماہ میں اگر وہ خراب ہوتا تو سال کے 2 پنکھے، 20 سال کے 40 پنکھے تم کو لگانے پڑتے، مال بچ گیا، پیسہ بچ گیا، ایک ہی پنکھے میں اللہ رب العالمین نے تم کو اتنی برکت دی۔ ایک چھوٹی مثال حضرت مفتی صاحب نے دی۔ اب آپ ہر چیز میں اس کو غور کرتے چلیں۔ وقت کی برکت ہے کہ ایک آدمی 1 گھنٹے میں اتنا کام کبھی کر لیتا ہے کہ بقیہ اوقات میں 3-4 آدمی مل کر 3-4 گھنٹوں میں وہ کام نہ کر پائیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 1 ہفتے تک مطالعہ سمٹ نہیں پاتا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا، سمٹتا نہیں مطالعہ کہ ابھی یہ باقی ہے، وہ کتاب باقی، وہ کتاب باقی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 گھنٹوں میں پورے 1 ہفتے کی کتابوں کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات میں برکت ہمیں ملتی ہے، بعض میں نہیں ملتی۔ اب آپ اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے انبیاء، پچھلے لوگ جو گزرے ہیں، جنہوں نے ہزار کتابیں لکھی، 1200 کتابیں لکھی، 800 کتابیں لکھی، اور ایک کتاب 50 جلدوں میں ہوتی تھی، اور ان کی زندگی دیکھیں تو 75-80 سال کی ہے، جن میں سے شروع کے 20 سال تعلیم کی نظر ہو گئے، اس کے بعد کے 60 سالوں میں آخری کے 10-15 سال بیماریوں کی نظر ہو گئے۔ تو یہ جو بیچ کے 30 سال کا وقفہ ہے، ان 30 سالوں میں جو ایام اور جو دن آتے ہیں، ان دنوں پر ان کی کتابوں کے صفحات کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں 20 30 صفحے ان کے بنتے ہیں تقسیم کے اعتبار سے۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک انسان 20 صفحے پڑھ نہیں پاتا دن بھر میں، اور وہاں لکھتے ہیں، اور ساتھ میں خطوط کا جواب دینا ہے، آنے والوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اپنی ذاتی انفرادی عبادات اور معمولات پورے کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، بازار سے سامان خریدنا ہے، سفر کرنا ہے، حج کو لیے جانا ہے، عمرے، سارے مراحل طے ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور لکھنے پڑھنے کا یہ ہے اصل میں برکت، کہ انسان کو، جس کو اللہ برکت عطا فرما دے، اس کا وقت بھی قیمتی بن جاتا ہے، اس کے اوقات قیمتی بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اور کارنامے بہت بڑے بڑے انجام دے دیتے ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند جس وقت قائم کیا گیا تھا، اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 32 سال تھی، یعنی 32 سال کے یہ علماء تھے۔ حضرت گنگوہی ان سے 2-4 سال بڑے تھے، بقیہ جتنے علماء تھے، مولانا ذوالفقار علی صاحب جو حضرت شیخ الہند کے والد تھے، وہ حاجی عابد حسین صاحب، یہ ان سے کچھ زیادہ بڑے تھے۔ 40 کے اوپر کوئی نہیں تھا جس نے مدرسہ قائم کیا دارالعلوم دیوبند، اور آج دنیا میں اللہ پاک نے کہاں کہاں ان کے نام کا ڈنکا بجوا دیا، اور عالم کے اندر ہزاروں علماء ان کے نام کی نسبت لگا کر گھومتے ہیں۔ قاسمی جو لفظ کے ساتھ نسبت جمتی ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہو تو رشیدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہماری اکابر کی زندگیوں میں برکت۔ آج بھی ایسے نوجوان نظر آتے ہیں کہ برکت کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ جس کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ ایک آدمی کئی 100 کروڑ کا مالک ہے، عام حالات میں اتنا پیسہ کمانا ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دے دیا ہو تو یہ برکت جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو ہمیشہ اس کو خیر ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ گنہگاروں کو، کافروں کو، نافرمانوں کو فرما برداروں کے مقابلے میں زیادہ برکتوں کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اللہ اس کو اور مہلت دے رہا ہے کہ کبھی تو یہ میرا بندہ توبہ کرے گا اور میری طرف رجوع کرے گا، یا اگر اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اب وہ ایمان میں داخل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ فراوانی، یہ مال کی بڑھوتری اور کثرت، یہ استدراج بن جاتی ہے، ڈھیل بن جاتی ہے۔ چھٹی دے رہے ہیں اللہ پاک، جب رسی کھینچی جائے گی
تو ان کے اس مال کی کثرت نے جتنے گناہ اس کے ساتھ شامل کیے ہیں ان سب کو ملا کر اچانک اللہ تبارک و تعالی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے ہم کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، گناہ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو رہا ہو، تو بندے کو ڈرنا چاہیے کہ مولا گنہگار ہوں پھر بھی انعام ہو رہا ہے، جیسے نماز فجر نہیں پڑھی ناشتہ مل رہا ہے، ظہر نہیں پڑھی دوپہر کا کھانا ملتا ہے، عشاء نہیں پڑھی نیند آ رہی ہے، تو اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے ڈھیل دے رہے ہوں اور اچانک آپ میری پکڑ کر لیں اور مجھے توبہ کی بھی توفیق نہ ملے۔ ہر آن انسان کو یہ احساس اور استحضار ہوتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حالات اعمال کی وجہ سے نہیں آتے تو تم دیکھو کہ کسی بستی والوں نے ایمان قبول کیا، تقوی اختیار کیا، تو ہم ان بستی والوں پر زمین و آسمان کی برکتیں اتار دیتے، مگر انہوں نے انکار کیا۔ تو پھر وہ جو دوسرا طبقہ تھا جن پر عذاب آئے، پہلے نمبر پر وہ طبقہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے اور دنیا میں رہے، دوسرا وہ طبقہ جنہوں نے انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا دی۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے کہ پچھلے قوموں پر جو عذاب آیا، وہ قوموں کے عذاب آنے کی وجہ جو برے اعمال تھے وہ تم پر تمہارے اندر نہ پائے جانے چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ تکبر تھا۔ ہمارے اندر تکبر ہے؟ اب اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس تکبر کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ سبق دے رہا ہے اللہ، بما کانوا یکسبون۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی تھی۔ وہ پڑوسی ملک کا ایک مضمون آیا تھا کل کہ ایک پیٹرول بنک پر، مسلمانوں کا پیٹرول بنک تھا، بہت بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو روزی دینے والا ہے اور زبردست قوت والا ہے اور مضبوط ہے، یعنی اس کا ایمان اوپر لکھا ہوا ہے کہ روزی اللہ۔ اب ایک صاحب امتحان کے لیے چلے گئے اور وہ پیمانہ انہوں نے لیٹر کا لے کر وہاں پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ 1 لیٹر اس میں پیٹرول ڈال دو۔ جب ڈالا گیا تو 20% کی چوری تھی۔ اب بتائیے کہ 20% چوری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سود اور رشوت کے پیسوں سے گھر تعمیر کرتا ہے اور اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ رشوت کے پیسوں سے مکان کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کی پیشانی پر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نہیں، یہ تو شیطان کی کرامت تھی کہ اس نے تجھے مال دیا اور یہ گھر تیری مال کی گناہوں کے طور پر ایک سبب اور ایک علامت کے طور پر اللہ نے قائم کر دیا کہ تو مر بھی جائے، فرشتے قبر میں عذاب دیتے دیتے تیرے گھر کا پکچر بتاتے رہیں گے کہ یہ رشوت کا گھر چھوڑ کر آیا ہے، یہ سود کا گھر چھوڑ کر آیا ہے، یہ ناجائز زمین چھوڑ کر آیا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ناپ تول کی کمی۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں بیماری تھی ناپ تول میں کمی کرنا، اور وہ بیماری قوم میں پائی جاتی ہے تو ڈرنا چاہیے کہ ان پر عذاب آیا، مجھ پر عذاب۔ بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور اس پر فخر محسوس کرنا قوم عاد کی علامت تھی۔ بڑی عمارتیں، بہترین مکان، ٹھیک ہے، اچھا مکان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ مکان اچھا ہو، سواری اچھی ہو، لباس اچھا ہو، آدمی کے لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو گارے مٹی پر خرچ کیا جائے، یہ ضرورت سے زائد پر ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے بقدر جو چیزیں استعمال کی ہیں اپنے مزاج کے مطابق، فخر کی نیت سے نہیں، یا یہ کہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اپنے مزاج کی سہولت کے لیے آپ مکان بنائیں، اچھے سے اچھا بنائیں۔ شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ منع کب کرتی ہے؟ جب مکان بنانے میں دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، یا 10 فٹ کی گلی ہو تو ہم نے سیڑھی اس کو 5 فٹ تک سیڑھی کھینچ دی ہم نے، اور 3.5 فٹ تک اوپر کے چھجے ہم نے پھیلا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، 200% حرام ہے۔ مکان ابا نے بنایا، بیٹے کو عقل ہے تو سیڑھی توڑے گا بیٹا،
ابا غلطی کر کے گئے ہیں تو بیٹا اس غلطی کو سنبھالے گا نہیں بلکہ اس کو سدھارے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا کہ میرے ابا کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے گلی میں سیڑھی لمبی کر دی ہے کہ ریمپ لمبا کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کا جو حق ہمارے والد نے مارا تھا میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ منع یہ ہے، فی نفسی ہی مکان کی تعمیر منع نہیں ہے، ضرورت کی بقدر چیزیں لگائی جا سکتی ہیں، اے سی کا استعمال ہو سکتا ہے بشرطے کہ چوری کی بجلی نہ ہو، اور گیزر گھر میں لگایا جا سکتا ہے بشرطے کہ چوری کی بجلی نہ ہو، ضرورت کے بقدر چیزیں ہوں۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے، گیزر لگایا جا سکتا ہے بشرطے کہ بیگم کے گھر سے مانگ کر نہ لایا جائے۔ شادی کے نام پر جوڑے کی رقم میں گیزر بھی فٹ ہو رہے ہیں، ایک نئی چیز، یعنی کہ دلہا اتنا ناہنجار اور بیوقوف نکما ہے کہ اس کمبخت کو غسل جنابت کے لیے بھی بیوی کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو منع ہیں ہی، آپ کو اللہ نے دیا ہو آپ برابر استعمال کر سکتے ہیں، راحت کی چیزوں کو استعمال کرنے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا، جائز ہے۔ فخر کرنا غلط ہے، دکھاوا کرنا غلط ہے کہ دیکھو پورے نلگنڈے میں ایسا مکان کسی کے پاس نہیں ہے جیسا میں، یہ منع ہے۔ ہم نے یہ چیز لگائی، گھر میں لوگ بلا کر بتاتے ہیں، آدمی تھک جائے، بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے کیا لگایا، ہم کو کیا کرنا ہے، نہیں آپ یہ دیکھیے میں نے یہ پتھر فلاں جگہ سے منگایا ہے، میں نے یہ پنکھا فلاں جگہ سے منگایا، میں نے یہ فخر ہے۔ آپ نے ضرورت کے لیے منگایا ہو آپ استعمال کریں، بتانے کے لیے نہ منگائیں، اور اگر کوئی بتا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فخر کے طور پر، اور فخر کے لیے مکانات کا بنانا شریعت فرماتی ہے کہ بدترین پیسہ وہ ہے جو گارے مٹی میں لگایا جاتا ہے۔ اچھا لباس اللہ کے رسول نے پہنا ہے، قیمتی چادریں آپ کو بطور ہدیہ آتی تھیں، آپ نے اس کو زیب فرمایا، آپ نے اس کو استعمال فرمایا، صحابہ پہنتے تھے اچھے لباس، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت تھے اور مدینے میں رہتے تھے، مسجد نبوی کے امام تھے، لیکن لباس عمدہ پہنا کرتے تھے، اچھا لباس ان کا گھوڑا بھی عمدہ ہوتا تھا۔ اچھا لباس، اچھی سواری اور اچھا مکان شریعت میں منع نہیں ہے، البتہ اس میں آدمی کو فخر و مباحات کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور شریعت کے دائرے سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تو ہم کو ڈرنا ہے کہ کہیں وہ گناہ جو قوم عاد نے کیا ہے ہمارے اندر وہ بیماری اگر آ گئی تو عذاب آنے کا پورا امکان ہے۔ آگے فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ سارے گناہ کر کے رات کو اطمینان سے سو رہے ہو، اطمینان کس نے دلایا؟ کس نے تم کو اطمینان دلایا؟ کیا تم اللہ کی پکڑ سے مطمئن ہو گئے ہو؟ کیا ہوگا اگر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے اور لوگ سو رہے ہوں؟ پھر اس کو اللہ نے پلٹ کر پوچھا کیا ہوگا اگر ہمارا عذاب دوپہر کے وقت آئے اور دن کے وقت آئے اور لوگ کھیل کود میں مشغول ہوں یا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوں؟ تو ان چیزوں سے آدمی کو معمول نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب اللہ کی پکڑ آئے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، یا یہ کہ اجتماعی عذاب کا ہم شکار ہوں۔ اب یہ دنیا میں جو حالات ملک کے مسلمانوں پر ہیں وہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیشہ آسمان کی بجلی نہیں ہوتا، کبھی کبھی نریندر مودی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ عذاب ہی ہے، ہماری بدعمالیوں ہی کی وجہ سے ہے، ہماری ہی کوتاہیوں کی سزا اللہ پاک نے اس کو ہمارے سر پر مسلط کیا۔ اب جب کچھ لوگ روئے دھوئے اور کچھ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، لوگوں نے توڑا اللہ سے اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہٹانے کے امکانات تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن لوٹا بھی سکتا ہے اللہ۔ اگر مسلمان یہاں مزید رجوع اللہ کے بجائے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ ایگزٹ پول تو بتا رہا ہے کہ اب کی بار نیا پار، تو ایسے وقت میں پھر اللہ کہتا ہے کہ نہیں دوبارہ پھر یہی سرکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آزمائش کے ایک عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا۔ ملک کے مسلمان اس وقت خوب رو دھو کر اپنے معاملات کی سدھار کی نیت کے ساتھ کہ اللہ اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ناانصافی کی، بہنوں کے حق جو ہم نے دبا دیے، ان ساری غلطیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، حقدار کو اس کا حق
پہنچانے کا ہم عہد کرتے ہیں اور پھر اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوبارہ مسلمانوں کو ایسے حالات کا شکار نہ بنا۔ انشاءاللہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ دیکھو آزمائش آتی ہے مصیبت کے بعد، تو اس آزمائش کو ہم بطور نعمت کے لیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آگے پوچھتے ہیں اللہ افا امنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ اللہ کی تدبیر یہ بڑی زبردست ہوتی ہے، آدمی کو لگتا نہیں ہے کیا ہوگا اور کیا ہو جاتا ہے، ارے اچانک یعنی انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے تو اس کو اللہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے مأمون اور مطمئن ہو گئے۔ کون ہوتے ہیں اللہ کی پکڑ سے اور اس کی تدبیر سے مطمئن؟ نقصان اٹھانے والے۔ ایمان والوں کو ہر آن اس کا احساس ہو کہ اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ خلاصے کے طور پر اللہ پاک نے 5 انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان 5 قصوں کا خلاصہ اس ایک رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے اور اپنا استحضار اللہ ہر آن نصیب فرمائے، اور اپنی پکڑ سے، دنیا اور آخرت کی پکڑ سے اللہ ہماری، ہمارے نسلوں کی، ہمارے